نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. محترم بھائیو اور دوستو، ایمان ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جو شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہو وہ کبھی محروم اور نا امید نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، نہ اس کے پاس مال و دولت ہو، نہ بادشاہت ہو، نہ کوئی عہدہ اور منصب ہو، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو تو وہ کامیاب ہے اور خوش قسمت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کائنات کے خوش قسمت اور کامیاب لوگ تھے. ان میں بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ جسم چھپانے کے لیے 2 کپڑے میسر نہیں تھے، ایک کپڑے کے ساتھ وہ گزارا کرتے تھے. بعض ایسے صحابہ ہیں جن کے گھر میں ہفتوں اور مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے وہ گزارا کرتے تھے. اور ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو شہادت کی موقع پر کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں ملتا کہ اگر اس کا سر چھپائے تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور اگر پاؤں چھپائے تو سر کھل جاتا ہے. ان کے پاؤں پر گھاس ڈال کر اسی حالت میں ان کو دفنایا جاتا ہے. لیکن وہ کامیاب لوگ تھے کیونکہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. اور جو شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہے گا، اگرچہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو، بہت بڑا بادشاہ ہو، مال و دولت اور جاگیردار ہو. فرعون، قارون اور شداد ہمارے سامنے بڑے بڑے عبرت کے نشان ہیں. فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ ایک حکم صادر کرتے تھے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں ہزاروں لوگ قتل کر دی جاتے تھے، چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جاتا. کوئی فرعون سے پوچھنے والا نہیں تھا، سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے. انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب میں ہوں. لیکن جب فیصلے کا وقت آیا تو بعد کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشانہ بن گیا. قارون کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ آپ کے مال و دولت کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھانے سے قاصر تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا، زمین میں دنستا چلا گیا. جو لوگ قارون کی دولت کو وہ
ارمان کرتے تھے کہ کاش ہمارے ساتھ بھی قارون کی طرح دولت ہوتی، لیکن جب زمین نے اس کو پکڑ لیا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ قارون ناکام شخص ہے۔ قارون کی مال سے انہوں نے توبہ کیا، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی کہ ایسی دولت ہمارے پاس نہ ہونا اچھا ہے۔ تو ایمان ہمارا اصل سرمایہ ہے، اسی لیے ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز ہماری ایمان ہونی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت اور ایمان کا حصول جس قیمت پر بھی ہو جائے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، خسارے کا سودا نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت۔ ابو الدرداء تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، توحید کا عقیدہ ہاتھ سے مت جانے دو۔ توحید ایمان کا مرکزی نقطہ ہے، توحید کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ اپنی ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، اگرچہ تم کو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اپنی ایمان کا سودا نہ کرو، ایمان آپ کے ساتھ محفوظ رہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو سمجھ گئے تھے، ان کو ایمان کی قدر اور قیمت معلوم تھی۔ انہوں نے عملاً یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز ہماری ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت میں اگر ہماری جان چلی جائے، ہماری زمین اور جائیداد چلی جائے، ہماری آرام و راحت قربان ہو، ہمیں جتنا بھی نقصان پہنچے لیکن ہماری ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے روم کی طرف لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر میں عبداللہ ابن حذافہ ابن قیس السہمی رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک تھے۔ شاہی روم کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی سخت ہو گئی، شدت اختیار کر گئی۔ وہ بھی حیران ہوا کہ اس وقت کی سب سے بڑی حکومت اور ریاست کے ساتھ مسلمانوں کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم تو وسائل سے بھرپور ہے، ہمارے ساتھ اسلحہ بہت ہے، فوج ہمارا زیادہ ہے، پھر بھی مسلمان ہمارے مقابلے میں ایسے ڈٹ گئے کہ ان کو شکست دینا مشکل ہو گیا۔ تو روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اگر مسلمان جنگیوں میں کوئی قیدی ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ یہ قیدی بن گئے تھے، جنگ میں ان کو پکڑا گیا تھا۔ تو سپاہیوں نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو شاہی روم کے سامنے حاضر کیا۔ شاہی روم نے جو آپ کے ساتھ بات کی ہے اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جو جوابات دی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ شاہی روم نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، لیکن تم اپنی مذہب کو چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ کسی جنگی قیدی کے لیے سب سے اہم چیز رہائی ہوتی ہے، کیونکہ موت اس کے سر پر منڈلاتا ہے، کسی بھی وقت وہ قتل ہو سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ جنگی قیدی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی قیمت پر میری رہائی مجھے مل جائے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ 2 کلمات میں ان کو جواب دیا کہ میں نصرانی نہیں بنتا، اسلام کو میں نہیں چھوڑتا، تم بے شک مجھے رہائی مت دو، میں آپ کے ساتھ قیدی صحیح لیکن اپنی ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یا تو اس کو رہائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اب رہائی کے بدلے وہ نصرانی نہیں بنتا، یا نصرانی بننا ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، تو کوئی اور لالچ دیتا ہوں۔ تو دوسرا مطالبہ اس نے یہ رکھا کہ آپ عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، اسلام چھوڑ دو، میں آپ کو اپنی بادشاہت اور سلطنت کا آدھا حصہ دیتا ہوں، جتنی میری بادشاہی ہے اس کا آدھا آپ کو دیتا ہوں۔
عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پھر جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں عیسائی نہیں بنوں گا، آپ مجھے اپنی آدھی بادشاہت دے دے پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ پھر شاہ روم نے کہا چلو میں آپ کو آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ حکومت میں بھی شریک کرتا ہوں، آپ میرے طرح بادشاہ ہوں گے، آپ کا بڑا روب دبدبا ہوگا، آپ کی بات چلے گی۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ آپ تو اپنی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، آدھی بادشاہت کی، اپنی پوری بادشاہت آپ مجھے دے دو، عرب و عجم کی پوری بادشاہت مجھے دے دو، زمین و آسمان کی سرخ و سفید سونا چاندی جواہرات مجھے دے دو، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ کے خیال میں جو باتیں آ رہی ہیں کہ شاید یہ چیزیں ان کے خیال میں کم ہیں، تھوڑا بڑھا دیں گے تو اسلام کو چھوڑ دے گا، یہ خیال دل سے نکال دو۔ جو بھی چیز آپ مجھے دے سکتے ہو اس کے مقابلے میں اپنی ایمان کو نہیں بیچوں گا، ایمان کا سودا مجھ سے تما نہ رکھے۔ تو شاہ روم سمجھا کہ یہ لالچ میں تو نہیں آتا، اب دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ڈراتا ہوں اور دمکاتا ہوں، شاید اس سے وہ خوف میں آ جائے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ اسلام کو نہیں چھوڑتے، عیسائی نہیں بنتے، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بالکل قتل کر دیں۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دو، لیکن اس کو مارو مت، قریب قریب اس کی تیروں کی بچھاڑ کر دو، وہ یہ سمجھ جائے کہ بس میرا موت قریب ہو گیا، مجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ کو ستون کے ساتھ باندھا گیا، سپاہیوں نے تیروں کی بچھاڑ شروع کر دی، بالکل آپ کے سر پر موت منڈلا رہا ہے، موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ روکو، اس کو کھول دو، اور کہا کہ دیکھو ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں، آخری موقع آپ کو اور دیتے ہیں، آپ بڑے ذہین آدمی لگتے ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اپنی زندگی کا قدر کرو، ہم آپ کو قتل نہیں کرتے لیکن اگر آپ اپنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے سر ہلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کرو، فقد ما انت قاد، جو آپ کے دل میں ہے وہ کرو، فیصلہ کرو۔ شاہ روم کو بھی بڑا غصہ آ گیا کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں اس کو کرتا ہوں اور اس کو بہت ہلکی انداز میں مسترد کر دیتا ہے، گویا کچھ مجھے کہتا ہی نہیں ہے، میری باتوں کو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ پیتل کا ایک دیگ مجھے لے آؤ، بہت بڑا دیگ لاؤ، اس کی نیچے آگ جلاؤ اور اس میں تیل ڈال دو، اس کو خوب گرم کر دو۔ تو تیل ڈال دیا گیا دیگ میں اور اس کے نیچے آگ جلا دیا گیا، سخت گرم تیل میں ایک اور مسلمان قیدی کو لایا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے آنکھوں سے پورا واقعہ دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو اس دیگ میں ڈال دو۔ جیسے اس کو دیگ میں ڈال دیا، اتنا گرم تیل تھا کہ آپ کے ہڈیوں اور گوشت جدا ہو گئے، آپ کی ہڈی تیل کے اوپر سے اس طرح وہ گزر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ شاہ روم ہنس پڑے، سمجھا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا، عبداللہ ابن حذافہ پر میرا گر چل گیا، میرے ہاتھ میں قابو میں آ گیا۔ کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو بار بار سمجھایا، آپ اپنی مذہب کو چھوڑ دو، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کرتے، آپ کو اپنی سلطنت دیتا ہوں، بڑا اکرام دیتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ شاید سمجھے نہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ عبداللہ اس لیے رو گئے کہ اب اس کو قتل کیا جائے گا، آپ موت سے ڈر گئے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک اور خیال آتا ہے، وہ مجھے رلاتا ہے۔ میرے دل میں ایمان کی جو اہمیت ہے آپ وہ نہیں سمجھ گئے ابھی تک، اور اگر آپ مجھے اس دیگ میں ڈالیں گے تو میری ایک جان ہے وہ چلی جائے گی، آپ بھی سمجھیں گے کہ ایک مسلمان آیا تھا اور اپنی ایمان کو نہیں چھوڑ رہا تھا، ہم نے ان کو جلا دیا، میری ایمان کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ میری ایمان کی کتنی قدر ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بال کے ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتا، اور تم مجھے ایمان کے مقابلے میں اسی طرح دھمکاتے اور ڈراتے اور پھر مجھے اس دیگ میں ڈال دیتے، میں قتل ہوتا، پھر دوسری جان کو ڈالتے تھے وہ قتل ہوتا، تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ مسلمان کے ساتھ ایمان کی کتنی قدر ہے۔ لیکن انسان کی ایک جان ہے،
تو میں اس پر روتا ہوں کہ میری ایمان کے مقابلے میں میری قربانی کم ہو گئی، اس سے زیادہ قربانی دینی چاہیے تھی۔ شاہ روم بھی سمجھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب کوئی بھی حربہ آپ پر کارگر ثابت نہیں ہوتا میں آپ کو رہا کرتا ہوں، ایک کام کرے میرے سر کو بوسہ دے دے۔ اب یہ کام کوئی ناجائز نہیں تھا، ایمان کی منافی نہیں تھا، لیکن جس میں ایمان ہوتا ہے اس کے فیصلے آسمانوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے سر کو بوسہ دوں گا، لیکن صرف عبداللہ رہا نہیں ہوگا، میرے جتنے دوست آپ نے قیدی بنائے ہیں وہ سارے میرے ساتھ رہا ہو کر جائیں گے، پھر میں آپ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ بوسہ دے دے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے سر کو بوسہ دے دیا۔ شاہ روم نے تمام مسلمان قیدیوں کے رہائی کا حکم دیا۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے اور فرمایا اے مسلمانوں، تم پر حق بنتا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسہ لگاؤ۔ سب نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے دیا۔ مسلمانوں کے دل میں ایمان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ پورا دنیا اس پر قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اصل سرمایہ ہی ایمان ہے، ایمان اگر نہیں رہا تو آدمی کے ساتھ کوئی چیز نہیں رہ جاتا۔ ایمان ہمارا اصل جڑے ہے۔ ایمان جب انسان، جس طرح کسی پودے کے جڑیں اکاٹ دی جائے، اسی طرح ایمان اگر انسان میں نہیں رہتا تو اس کی جڑیں نکل جاتی ہے، وہ ہوا میں رہ جاتا ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، اور آپ کی قربانی اور آپ کے جو اسلام کے لیے آپ نے کیا ہے مشہور واقعات ہیں۔ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو اپنے آقا کو بڑا غصہ آ گیا کہ میرے غلام ہوتی ہوئی آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے پھر اس کو سخت گرمی میں تپتی ریت پر اس کو لٹھا دیتے اور اس کے اوپر بڑی بھاری پتھر رکھ دیتے سینے پر، تو وہ اسی حالت میں پھر زبان سے احد احد کے نعرے لگاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان تو آپ کے دل میں ہے، اگر آپ زبان سے احد احد نہ کہے تو آپ کی ایمان پر فرق نہیں پڑے گا، آپ کیوں کر احد احد کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جب احد احد کہتا ہوں تو ان کافروں کو غصہ آتا ہے، میں ان کو اپنی ایمان کا قدر دکھلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے دل میں ایمان کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے میری سینے کے اوپر پتھر رکھے ہیں، یہ میرے لیے اس بات میں رکاوٹ نہیں بنے گی کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں گا۔ جب ان کو میری ایمان کا پتہ چلتا ہے قیمت کا، مجھے اس سے اطمینان ملتا ہے، اس لیے میں احد احد کہتا ہوں، میں احد احد نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت اگر ہم نے کر دی تو ہم کامیاب ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ایمان میں کوئی خلل واقع ہو گیا، ہماری ایمان میں کوئی نقص آ گیا، تو ہم اس دنیا میں جتنا بھی ترقی کریں، ہم جتنے بھی وسائل جمع کریں، ہمیں جتنی بھی بادشاہتیں ملے، ہم محروم ہیں اور ناکام ہیں۔ ایمان انسانی اقدار کا محافظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا استعداد دیا ہے جس کی بدولت وہ پوری کائنات پر برتری رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اس کائنات میں انسان کے درجے کا کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن انسان کا یہ صلاحیت اور استعداد تب کارآمد ہوتا ہے اور انسان کے فائدے میں تب آتا ہے جب انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ اگر ایمان انسان میں نہیں ہے تو یہ انسانی تمام استعداد اور صلاحیت وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان کو اللہ رب العالمین نے روحانیت کے استعداد سے نوازا ہے، یہ روحانیت انسان کی بہت بڑی استعداد اور صلاحیت ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ چھپا ہوا خزانہ ہے کہ روحانی استعداد سے انسان اللہ رب العالمین کی صفات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ روحانی استعداد سے انسان
اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ زمین پر مٹی کا پتلا بن کر اللہ کا خلیفہ بننے کا مستحق بنتا ہے، اسی روحانیت کی بدولت۔ یہ کوئی عام استعداد نہیں ہے۔ فرشتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ استعداد پیدا کیا ہے، لیکن وہ انسان کے مقابلے میں کم ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے روحانی استعداد بہت زیادہ دیا ہے، لیکن یہ روحانی استعداد انسان کے کام تب آتا ہے جب ایمان کی حرارت موجود ہو۔ جس میں ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ کی صفات سے کبھی بھی وہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اکتساب نہیں کر سکتا، اس کا دل اس کا صالح نہیں ہوتا کہ وہ اچھی صفات کو اپنے اندر سمو سکے۔ تو انسان میں اچھے اخلاق تب پیدا ہوتے ہیں، انسان میں الہی صفات تب پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے اندر ایمان ہو۔ ایمان نہیں ہوتا تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے، روحانیت کا کوئی وہ استعداد نہیں رہ جاتا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بشریت سے نوازا ہے، کمال کی استعداد ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے ہوتی ہوئی، اپنی دنیاوی ضروریات اور مفادات کے ہوتی ہوئی اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ یہ وہ کمالی جوہر ہے جو اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے امانت کو اس پوری کائنات پر پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، بڑے بڑے مخلوقات نے، پہاڑ و زمین و آسمان نے، پہاڑ نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے خواہشات بھی ہو، ہماری ضروریات بھی ہو، ہمارے ساتھ نفس بھی ہو، پھر ہم اللہ کے سامنے سجدہ لگائے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بشریت کی کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان بشریت کی صفات وہ استعداد اور صلاحیت سے تب فائدہ اٹھاتا ہے جب انسان میں ایمان ہوتا ہے، ورنہ جب انسان میں ایمان نہیں ہوتا تو یہی انسان پھر کبھی سرکش بنتا ہے، کبھی آوارہ گرد بنتا ہے، کبھی کسی کا غلام بنتا ہے، بشر کے وہ حالت میں نہیں رہتا، وہ دوسری جانوروں سے بھی نیچے درجے میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے علمیت سے نوازا ہے، جو انسان کی بشریت اور روحانیت جن کا آپس میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، ان دونوں کو ملا کر اس کو راستہ دکھاتا ہے، ترقی کے راستوں پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے، نئی نئی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، روز نئی نئی چیزوں کا انکشاف اس پر ہوتا ہے، اس کے وہ دل ایسی چیزوں کی تحمل کا وہ بن جاتا ہے کہ پہاڑ وہ چیز اگر پہاڑ پر اتر جائے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑوں کو تو جل کر ٹور ہو جانا۔ یہ علم کی وجہ سے انسان کے دل میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تجلیات کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری استعداد اور صلاحیت انسان کے کام تب آتے ہیں جب انسان میں ایمان ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک بہت بڑا گریڈ ہو، اس گریڈ سے پوری ملک کے شہروں میں بجلی سپلائی ہوتی ہو، شہروں میں گھروں میں اس سے پنکھے جلتے ہیں اور لائٹ جلتے ہیں، ہسپتالوں میں اس سے ایکس رے وغیرہ مشین لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے اس سے چلتے ہیں۔ اب اگر اس گریڈ کو اس کی بجلی کو منقطع کر دے تو پورا نظام معطل ہو جائے گا، نہ لائٹ جلے گا، نہ پنکھا جلے گا، نہ ایکس رے مشین چلے گا، نہ کارخانہ چلے گا، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں کوئی خلل ہے، اس میں کوئی نقصان ہے تو پورا نظام متاثر ہوگا۔ اسی طرح انسان کا ایمان انسان کی تمام تر صلاحیتوں کا محافظ ہے۔ انسان کا ایمان صحیح سالم ہو تو انسانی تمام اجزاء اور انسانی تمام اقدار فائدے میں آتے ہیں، اور انسان کی ایمان میں خلل ہو، انسان کا ایمان کمزور ہو، یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں آتی۔ روحانیت ہر انسان میں ہے، لیکن ہر آدمی اللہ کی صفات سے میں رنگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر۔ تو ایمان ہمارے اقدار کا، انسانی اقدار کا محافظ ہے۔ ایمان ہمارے آزادی کا آمین ہے۔ ہمارے آزادی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ جس میں ایمان نہیں ہوتا وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔
طاقت میں بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں، حالانکہ وہ خود غلام ہوتا ہے. جتنا بھی بڑا طاقتور ہو لیکن ایمان اس میں نہ ہو وہ غلام ہوتا ہے. انسان کی آزادی کا پہلا قدم ایمان سے شروع ہوتا ہے. جو آدمی مومن نہیں ہوتا وہ آزاد نہیں بن سکتا، اور آزادی سے انسان ترقی کرتا ہے. پھر جو آدمی غلام بن جاتا ہے وہ انسانی بلندیوں سے گر کر انتہائی پستیوں میں چلا جاتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، دوسری چیزوں کو سہارا بناتا ہے، مال و دولت پر انحصار کرتا ہے، اپنے عہدہ اور منصب پر انحصار کرتا ہے، اپنی ہنر اور کمال پر انحصار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. تو جو آدمی اللہ کے سوا دوسروں پر اعتماد کرتا ہے، دوسروں پر انحصار کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. یا تو ہواؤں میں پرندے اس کو کھا جائیں گے، اور یا ہوائیں اس کو کی ایسی گمنام زمین میں پھینک دے گا کہ اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس کے سب کچھ ضائع ہو جائیں گے. تو ایمان ہماری آزادی کا امین ہے. ایمان پر اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی ایمان کی فکر کرو، آپ صحیح مومن بن جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر عنایات ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ایمان پر پہلا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ولایت نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین کی نصرت نصیب ہوگی. پھر انسان جہالت کی طریقوں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر نور اور روشنی کی طرف آئے گا. اس کے آنکھ پیدا ہو جائے گی، اچھے برے کی تمیز کر سکے گا، مضر اور مفید کا ادراک کر سکے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے، ان لوگوں کا ناصر اور معاون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یہ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ایسی گم ہو گئی تھی، اپنی جسم سے پیدا ہونے والی اولاد کو دفنا کر وہ اطمینان حاصل کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر لڑتے تھے، راستہ ان سے بھول گیا تھا. جس کسی نے ایمان لایا اس کو راستہ واضح ہو گیا، سب چیزوں کو اکثر چھوڑ دیا، سود کو چھوڑا، جوئی کو چھوڑا، قتل کو چھوڑا، بغض اور عداوت کو چھوڑ دیا. یہ راستہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نجات دیتا ہے. حقا علینا ننجی المؤمنین. کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو نجات دے گا. ایمان والے اس مصیبت میں پھنسیں گے نہیں، ایمان والے اس مصیبت سے ضائع نہیں ہوں گے. تو پہلا وعدہ اللہ رب العالمین کا ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے. دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غمزدہ نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تم بلند ہوں گے اور تم غالب ہوں گے. اللہ رب العالمین تم کو بلندی عطا فرمائے گا. مسلمان مغلوب نہیں ہوتا، مومن کبھی حقیر اور ذلیل نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کا پکا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام وعدوں کو کر کے دکھایا. مسلمان تھوڑے تھے، بہت کم تھے، وسائل سے بھی کم تھے. 313 کے مقابلے میں 1000 کا فوج کھڑا ہے. 1000 فوج وسائل سے مالا مال ہے، ان کے ساتھ تلواریں ہیں، ان کے ساتھ گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ہر قسم کے وسائل سے بھرپور ہے. مسلمانوں کے ساتھ گنے چنے کچھ تلوار ہے اور پٹے پرانے سامان ہے، لیکن جب میدان میں اترتے ہیں اللہ رب العالمین توڑے کو زیادہ پر غلبہ دیتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تھوڑی سی جماعت کو اللہ رب العالمین بہت بڑی طاقتوں پر پھر غلبہ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تم مومن رہو گے تو تم غالب رہو گے. اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ اقتدار کا بھی وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ان کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، اللہ زمین پر ان کو اقتدار عطا کریں گے، بات ان کی چلے گی، بات ان کی مانی جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے وعدوں میں مخالفت نہیں ہوتی۔ اچھی زندگی کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ایمان پر کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اللہ پر ایمان لائے عمل صالح کرتا ہے ہم ان کو طیب زندگی عطا کریں گے، ان کے دلوں میں اطمینان ہوگا، ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد ہوگا، ان کے معاشرے میں امن و امان ہوگا، ان کے ملک میں معاشی استحکام ہوگا، مسلمان عزت والے ہوں گے، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ وعدے کی ہے، اور بڑے واضح، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں یہ وعدے ہمارے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایمان ہر انسان کی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا پیدا ہوتی ہی اللہ رب العالمین نے ایمانی حرکت کو بھی ساتھ میں پیدا فرمایا ہے۔ جتنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کا پہلا جو کام تھا وہ ایمانی حرکت تھی۔ لوگوں کو اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھنے کی دعوت دیتے تھے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کو ایک مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تو سب سے پہلا انہوں نے یہی دعوت دیا، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ حرکت ہر زمانے میں چلی ہے چونکہ انسان کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تحریک ایمان و تقویٰ کی جو حرکت ہے یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ آج جو تحریک ایمان و تقویٰ کے نام سے محنت جاری ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں لوگوں کے لیے بعثت کا جو مقصد تھا اسی کا حصہ ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا تسلسل ہے، ایمانی حرکت۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو چیز جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنی مقدار میں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے ایمان کا ماحول ضرور بناتے ہیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان پر جو وعدے کی ہے وہ ان کے حاصل کرنے والے بن جائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے اور ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی چونکہ اپنے پیغمبر کے وارث ہیں، ہم پیغمبر کی امتی ہیں، اس پیغمبر کے بعد اس دنیا میں کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اس دنیا سے جن کاموں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہی کام ہم ہمارے ذمے ہیں۔ تو ہمارے ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان کو حرکت دے دیں، خود بھی ایمان مستحکم کریں، دوسرے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دے دیں اور ان کو ایمان کی ابیاری کی طرف راغب کر دیں۔ الحمدللہ تحریک ایمان کا جو یہ محنت کئی عرصہ سے شروع ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس محنت کا نتیجہ بہت بہترین نکل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کام کو مزید بڑھائے اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے لیے اس کام کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اس بڑی اجتماع کی وساطت سے جو رمضان المبارک کی شلہ کے عنوان سے یہاں پر آخری لمحات میں ہے، کل انشاءاللہ دعا ہوگی، تو تمام شرکاء سے اس اجتماع کی وساطت سے ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ایمان کی ہے، لہٰذا ہم بھی اس حرکت کا حصہ بنیں اور تحریک ایمان کا دست و بازو بنیں، اس تحریک کے ساتھ اپنے وابستگی رکھیں۔ لیکن اس تحریک کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم تحریک ایمان کی اس حرکت اور اس محنت کا اجمالی جو طریقہ کار ہے اس سے واقف ہوں۔ عنوان تو ہمارا یہ ہے کہ تحریک ایمان،
لوگوں میں ایمان پیدا ہو جائے، لوگ ایمانی صفات سے متصف ہو، لوگ ایمانی تقاضوں پر عمل پیرا ہو، اپنی ایمان کی حفاظت کرے. یہ تو بڑا عنوان ہے، لیکن یہ کام ہوگا کیسے؟ آدمی خود بھی ایمان کی حفاظت کرے، اپنی معاشرے میں لوگوں کو بھی اس طرف بلائے. تو اس کے لیے اس تحریک کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں. تحریک ایمان کی اس محنت کا جو طریقہ کار ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ اس کا دعوتی مرحلہ ہے، اور دوسرا حصہ اس کا تربیتی مرحلہ ہے، تیسرا حصہ اس کا انتظامی مرحلہ ہے. دعوتی مرحلہ میں ہم اپنے گرد و پیش میں اپنے ساتھ رہنے والوں میں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کو ایمان کی طرف دعوت دے دیں. جس طرح یہ اب میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا، یہ دعوتی خالص دعوتی بیان تھا کہ جس میں ہمارا ایمان کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، ہمیں اپنی ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے، ہمیں اپنی ایمان کی ضرورت اور اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے. یہ دعوت کا وہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. تو ہم جہاں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اپنے گھر سے شروع ہو کر، اپنے بھائیوں سے شروع ہو کر، چھوٹی بھائی کو دعوت دے دے، بڑی بھائی کو دعوت دے دے، اپنے چچا کو دعوت دے دے، اپنے ماموں کو دعوت دے دے، گھر کے 4 دیواری سے باہر نکل کر اپنے پڑوسیوں کو دعوت دے دے. پھر آگے جا کر جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، دفتر میں ہیں یا مدرسے میں ہیں یا اسکول میں ہیں، وہاں آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو دعوت دے دیں. جہاں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، بلا تفریق کسی بھی آدمی کو آپ ایمان کی دعوت دے دیں. خواہ وہ سرکاری آدمی ہے، وہ فوج میں ہے، پولیس میں ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ غیر سرکاری آدمی ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ مدرسے میں ہے. جہاں پر بھی آپ کے ساتھ کس کا واسطہ پڑتا ہے، موقع کی مناسبت سے جہاں پر بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، بے موقع نہیں. ایسا نہیں کہ آپ ایسی طریقے سے دعوت دے دے کہ وہ آپ کی دعوت کو ہی مسترد کر دے، بلکہ بات کا موقع محل دیکھ کر بلا تفریق ہر کسی کو جو بھی ہو، کیونکہ ایمان ہماری سب کی ضرورت ہے. ایمان سے کوئی بلا تر نہیں ہے. اگر ملک کا سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، اس کو بھی ایمان کی ضرورت ہے. آپ اس کو بھی دعوت دے دیں. آپ کے علاقے کا اگر کوئی سرکار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بڑا عہدیدار ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایمان کا وہ بھی احتیاج رکھتا ہے. اگر آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دے دی اور ان کو اللہ رب العالمین نے احساس دلایا اور وہ صحیح معنوں میں مومن بن گئے، تو وہ آپ کا احسان مند رہے گا، اور وہ سے جو کام پر ہوگا وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. ہر کسی کو دعوت دے دے بلا تفریق کے. یہ نہ سمجھے کہ میرا دوست ہے، اس کو میں دعوت دوں گا، اس کو نہیں دوں گا. جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، سب کو بلا تفریق ایمان کی دعوت دے دیں. ایمان کی دعوت میں آپ ترغیب و ترہیب، افہام و تفہیم، واعظ و نصیحت سے کام چلائیں. ان چیزوں کو اپنے پاس جمع کریں، مواد کو جمع کریں. کچھ کلمات ہو، مختصر کلمات ہو، لیکن معنی خیز ہو اور مدلل ہو، وقت کی ضرورت ہو. صرف ایک وہ نہ ہو کہ خانہ پوری کے طور پر نہ ہو، بلکہ جس کو آپ دعوت دیتے ہیں وہ بھی سمجھ جائے کہ واقعی مجھے جس طرف بلاتا ہے وہ اہم چیز ہے، اس میں احساس پیدا ہو جائے. آپ کی دعوت کامیاب تب ہوگی جب آپ جہاں رہتے ہیں، پہلا نمبر تو یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں سب کو دعوت دے دیں. اب یہاں پر ہم بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں عوام بھی ہے، خواص بھی ہے، علماء بھی ہے، مشائخ بھی ہے. اگر ہم اپنا قریبی علاقے کا جائزہ لے لیں کہ میرے گھر کے ساتھ میرا کتنے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان سب کو میں دعوت دوں گا، تو پہلا نمبر تو یہ ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اکثر لوگوں کو تو ہم دعوت پہنچائیں، یعنی 100 لوگوں میں سے 60 لوگوں کو ہمیں دعوت پہنچائیں. ایمان کی ترغیب دے دے، ایمان کی اہمیت دے دے. تو پہلا مرحلہ ہمارے اس کام کا دعوتی ہوتا ہے. اگر آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہوگا، کوئی وہ یہاں پر چلہ کسی نے لگائے ہیں، چلے والوں کو تو یہاں پر باقاعدہ یہاں پر تربیت کی جاتی ہے، وہ ان باتوں کو سیکھ جاتے ہیں، ان کو لے جا کر وہاں پر ان سے دعوت کا کام لے لیں. تو پہلا مرحلہ ہمارے تحریک ایمان کے اس کام کا دعوتی مرحلہ ہے. تمام ساتھیوں سے اس میں درخواست ہے کہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ میرے گرد و پیش میں جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کو
بڑے احسن طریقے سے، بڑے پروقار طریقے سے، معنی خیز اور نتیجہ خیز طریقے سے ایمان کی طرف دعوت دوں گا، اس کو ترغیب دلاؤں گا۔ تو پہلا مرحلہ ہماری تحریک کی کام کا دعوتی مرحلہ ہے۔ اب جب دعوت آدمی دیتا ہے، ظاہر بات ہے اگر آپ کی بات میں اثر ہو، کوئی آپ کی بات سننے کے بعد اس میں احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مجھے اپنی ایمان کی ابیاری کرنی چاہیے، تو دوسرا مرحلہ پھر تربیتی مرحلہ ہے۔ تربیتی مرحلہ میں آپ کا ایک ٹھکانہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھکانہ دارالایمان اب اس کو کہہ دے۔ آپ کا حجرہ بھی آپ کا دارالایمان بن سکتا ہے، آپ کا مسجد بھی آپ کا دارالایمان ہے، آپ کا مدرسہ بھی آپ کا دارالایمان ہے۔ آپ جہاں پڑھتے ہیں، جہاں پڑھاتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، کسی ایک جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنائیں تاکہ جن لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے وہ آپ کے پاس آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، وہ آپ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آدمی خود تربیت حاصل کرے کہ جن لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے آپ ان کی تربیت کر سکے، ان کو سمجھا سکے کہ آپ اس طرح کرو، یہ معمولات کرو، یہ کام کرو۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو وہاں پر قریب اگر کوئی دارالایمان کا خانقاہ ہے اس میں بھیج دیں۔ اگر آپ کی قریب بھی کوئی خانقاہ نہیں ہے تو مرکزی دارالایمان میں یہاں پر بھیج دیں۔ وہ آدمی جب یہاں آئے گا، یہاں پر اس کی تربیت ہوگی، اس کی ایمان کی ابیاری ہوگی، وہ ایمانی صفات سے متصف ہوگا، اس کو معاشرت، معاملات، طرز زندگی پوری چیز سکھائی جائے گی۔ اب جب اس کی تربیت ہو جائے گی تو آپ کا دست و بازو بن جائے گا، آپ کا معاون بن جائے گا، آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ پہلے آپ 2 گھنٹے دیتے تھے، جب آپ 2 آدمی ہو گئے تو اب 1 گھنٹہ دینا ہوگا، آپ کا کام تقسیم ہو جائے گا۔ تو دوسرا کام آپ کا اس تحریک کے ساتھ وابستگی کا، وہ تربیتی مرحلہ ہے۔ اس طریقے سے آپ کام کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ صرف دعوت دینے کے بعد اگر آپ وہاں پر رک جائے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جس میں احساس پیدا ہو گیا اب اس کو جگہ نہیں مل رہا کہ میں کہاں سے اپنا یہ ضرورت پورا کروں، تو وہ پھر پیچھے ہٹے گا۔ لہٰذا دعوت کے بعد دوسرا کام آپ تربیتی مرحلہ میں اس کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اپنے علاقے میں دارالایمان کی ترتیب بنائیں، خانقاہ کی ترتیب بنائیں، مسجد کی ترتیب بنائیں۔ وہاں ابھی نہیں بن سکتا تو قریب میں اس کو بھیج دیں، قریب میں بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر بھیج دیں، مرکزی دارالایمان میں آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام تحریک ایمان کی اس محنت کا عملی، وہ انتظامی مرحلہ ہے۔ انتظامی مرحلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کام لوگ اکٹھے کرتے ہیں، جماعت کی صورت میں کرتے ہیں، جماعت کی بڑی برکت ہوتی ہے اور جماعت کی بڑی ضروریات بھی ہوتے ہیں، جماعت کا اپنا ایک نظم بھی ہوتا ہے۔ اس میں پھر جب آپ جماعت کا باقاعدہ حصہ بنتے ہیں تو جماعت کے جو مقاصد ہیں، پوری دین پر عمل کرنے کو، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، تزکیہ و اپنی نفس کی اصلاح و تربیت کی طریقہ کار، یا امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کاوش اور محنت، ابھی پوری جماعت کے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جائے تو ایک فرد کا کام نہیں ہوتا، یہ پوری جماعت کا کام ہوتا ہے۔ اور جماعت کے لیے ضروری بات ہے کہ جو آدمی جماعت کا حصہ بنتا ہے تو وہ نظم کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جماعتی تمام چیزوں کو تسلیم کر کے، اس کے ساتھ جس طرح مشینری کا اپنا اپنا پرزہ ہوتا ہے، اب اگر ایک پرزہ مشین میں فٹ نہیں ہو رہا، وہ جتنا بھی قیمتی ہو وہ مشین چلے گا نہیں۔ مشین تب چلتا ہے جب ہر پرزہ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے۔ تو تربیتی، جب آدمی کا تربیت ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، کچھ نہ کچھ اس میں استعداد پیدا ہو جائے، پھر وہ جماعت کا حصہ بنے، جماعت کی ضروریات کو مقدم رکھے، جماعت کی ترجیحات کو مقدم رکھے۔ اگر جماعت کا آپ سے کوئی مطالبہ ہے تو وہاں پر آپ حاضر ہو جائیں۔ پھر جماعت کی جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں دینی، پوری جماعت کا فائدہ انسان کو ایک وقت میں مل جاتا ہے۔ اس سے انسان کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، انسان کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے، انسان کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے۔ پھر جب اجتماعی طور پر یہ کام شروع ہو جائے، آپ وقت کی ضرورت بن جائیں گے، لوگ خود آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں سے آپ کا سیاست بھی شروع ہو جائے گا۔ سیاست یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے مانگیں، اسلامی سیاست وہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو مانگیں، آپ لوگوں کی ضرورت بن جائے، پھر آپ معاشرے میں اقدامات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ منہج نبوت کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوری ایمانی تحریک کا اسی ترتیب سے چلی ہے۔ پہلے آپ نے دعوتی مہم چلائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تربیتی مہم چلائی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انتظامی مہم چلائی ہے. پھر مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے, مرحبا کہا ہے. آپ جب وہاں پر گئے ہیں تو لوگوں نے آپ کو قبول کیا ہے, وہاں پر اسلام نافذ ہوا ہے. یہ فطری طریقہ ہوتا ہے اسلام کا, اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ سب آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اس ایمانی تحریک کا دستو بازو بنیں گے, اور اس ایمانی تحریک کا ہم ایک فعال حصہ بنیں گے. ایسا حصہ بنیں گے کہ پوری دنیا میں ایمان کا یہ حرکت ایسے آب و تاب کے ساتھ اتر جائے کہ پوری زمین کو ہلا دے. اب یہ ایمان کی حرکت جب اتنی مقدار میں آ جائے, جس طرح کے چھلنی ہوتی ہے, چھلنی میں اگر آپ چیزوں کو رکھ دے, ایک مرتبہ اس کو ہلا دے تو جو خراب چیزیں ہوتی ہے وہ خود بخود نیچے گر جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان میں ایسی طاقت پیدا کی ہے, یہ ایمان ایک جھٹکا کر دے, اس دنیا سے جو خراب مواد ہے وہ خود بخود نیچے اتر جائے گا. ایمان اور ایمانی جو صفات ہے وہ دنیا پر غالب رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آخری وہ جو دور ہے اس میں ہمیں دین کے لیے محنت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تحریک ایمان کا دستو بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.